Recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اصل میں آج جو لباس انسان زیب تن کرتے ہیں، جس قلم سے وہ تحریر کرتے پھرتے ہیں اور جس طرح کتابوں سے پڑھ کر وہ لوگوں کو درس دیا کرتے ہیں، اس کا رواج تاریخ انسانی میں کچھ یوں ہوا۔ جب زمین پہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس وقت جس کو نبوت ملتی تھی اس کا لباس جنت سے آیا کرتا تھا۔ جو نبوت سے محروم تھے وہ درخت کے پتے یا جانوروں کی کھالیں اپنے جسم پہ لپیٹ دیا کرتے تھے، اور یہی فرق تھا انبیاء میں اور عام انسان میں۔ جس کو اللہ منتخب کیا کرتا تھا وہ نورانی لباس کے ساتھ ان انسانوں میں ہوتا تھا، اور جو نبوت کے لیے منتخب نہیں کیے جاتے تھے ان کے جسم پہ جانوروں کی کھالیں اور درخت کے پتے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اولاد آدم بڑھنے لگی تو بعض مرتبہ تیز تیز ہواؤں کے سبب یا سوتے وقت وہ جانوروں کی کھالیں جو انسان اپنے جسم پہ لپیٹتے تھے وہ بعض مرتبہ شرم گاہوں سے ہٹ جاتی تھی، اور یوں عورتوں کے نزدیک مرد اور مرد کے نزدیک عورتوں کی شرم گاہ نظر آنے لگتی تھی۔ تبھی اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ عام انسانوں کے لیے ایسے لباس بنائے جائیں جو ہوا کتنی بھی تیز ہو لیکن وہ لباس شرم گاہوں سے ہٹ نہ پائے۔ آپ کا حسب و نسب حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ یوں ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوا حضرت شیس، ان کا بیٹا ہوا حضرت انوش، ان کا بیٹا ہوا حضرت کنان، ان کا بیٹا ہوا حضرت ملائل، ان کا بیٹا ہوا حضرت یرد، اور ان کا بیٹا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام۔ جو پہلا لباس حضرت ادریس نے بنایا وہ انہوں نے درخت کی شاخوں اور بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے بنائے، اور ان کو پتوں اور درخت کی شاخوں سے اس طرح سے سیا جاتا تھا کہ وہ کتنی بھی تیز ہوا ہو جسم میں بندھنے کے بعد جسم سے ہٹ نہ پائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عبرانی اور سریانی زبان میں ہنون یا ہنوک، رد بن مہلائیل یا اخنخ کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا۔ آپ کوفے کے نزدیک مسجد سہلا کے پاس رہنے لگے۔ بعض مرتبہ آپ مصر کی طرف جاتے اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے۔ آپ نے آسمانی علوم کو جاننے کا رواج اس زمین پہ قائم کیا۔ آپ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ آسمانی مخلوق سے رابطہ کیا جائے اور دنیا میں علم پھیلایا جائے، انسانوں کو امن سکھایا جائے۔ اپنی پوری زندگی اس چیز میں وقف کر دی۔ لوگوں کو لباس سی کے دیا کرتے تھے تاکہ انسان ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھ نہ پائیں۔ آپ پہ 3 صحیفے نازل ہوئے، ان کے علاوہ آپ کے پاس علم نجوم، علم نقاب، علم نیاب، علم وسط اور علم حیت پر عبور تھا۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بے انتہا لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو 65 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے متوش اللہ رکھا۔ آپ نے پہلا قلم ایجاد کیا، اور جو علم آپ نے اپنے دادا پردادا سے سیکھا سنا تھا ان کو تحریر کرنا شروع کیا۔ اس زمین پہ پہلے الفاظ آپ نے تحریر کیے، اس زمین پہ نقاشی کا بنیاد بھی آپ نے رکھا۔ آپ پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب سے درس دینے کا آغاز کیا۔ آپ نے 300 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر کے حوالے سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک مصر کے اہرام میں موجود ہے، تو کچھ لوگ فرماتے ہیں آپ کی قبر مبارک عراق وادی السلام میں موجود ہے۔